الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کا احکام جاری ہیں کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق کس کو ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کی حصہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 838 پر سب سے آخر والا مسئلہ نمبر 24 کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئیں وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے۔ وہ اپنی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعائیں پڑھے گا تو پوری کرنے سے پہلے لوگ میت کو کندھے تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعائیں چھوڑ دے۔ مسئلہ نمبر 25، لاحق یعنی جو شروع میں شامل ہوا مگر کسی وجہ سے درمیان کی بعض تکبیریں رہ گئیں، مثلا پہلی تکبیر امام کے ساتھ کہی مگر دوسری اور تیسری جاتی رہیں تو امام کی چوتھی تکبیر سے پہلے یہ تکبیریں کہہ لے۔ مسئلہ نمبر 26، چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا تو جب تک امام نے سلام نہ پھیرا شامل ہو جائے اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہہ لے۔ مسئلہ نمبر 27، کئی جنازے جمع ہوں تو ایک ساتھ سب کی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی ایک ہی نماز میں سب کی نیت کر لے، اور افضل یہ ہے کہ سب کی علیحدہ علیحدہ پڑھے، اور اس صورت میں یعنی جب علیحدہ علیحدہ پڑھے تو ان پر جو افضل ہے اس کی پہلے پڑھے، پھر اس کی جو اس کے بعد سب میں افضل ہے، وعلی ھذا القیاس اسی طرح پھر جس کا رتبہ ہے پھر جس کا رتبہ ہے پھر جس کا رتبہ ہے، اس اعتبار سے سب کی نماز جنازہ پڑھائے۔ مسئلہ نمبر 28، چند جنازے کی ایک ساتھ پڑھائی تو اختیار ہے۔ چند جنازوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھائی تو اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں، یعنی سب کا سینہ امام کے مقابل ہو یا برابر برابر رکھیں، یعنی ایک کی پانتی یا سرہانے دوسرے کو اور اس دوسرے کی پانتی یا سرہانے تیسرے کو، وعلی ھذا القیاس یعنی اسی طرح اگر آگے پیچھے رکھے تو امام کے قریب اس کا جنازہ ہو جو سب میں افضل ہو، پھر اس کے بعد جو افضل ہو، وعلی ھذا القیاس اسی طرح۔ اور اگر فضیلت میں برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو اسے امام کے قریب رکھیں، یہ اس وقت ہے کہ سب ایک جنس کے ہوں، اور اگر مختلف جنس ہوں تو امام کے قریب مرد ہو، اس کے بعد لڑکا، پھر خنثی، پھر عورت۔ اگر مختلف جنس سے ہیں، مرد و عورت ہیں، بچے ہیں، تو طریقہ کار یہ ہے کہ امام کے قریب سامنے مرد ہو، اس کے بعد لڑکا، پھر خنثی، پھر عورت، پھر مراہقہ، یعنی نماز میں جس طرح مقتدیوں کی صف میں ترتیب ہے اس کا عکس یہاں پر ہے۔ اور اگر آزاد و غلام کے جنازے ہوں تو آزاد کو امام سے قریب رکھیں گے اگرچہ نابالغ ہو، اس کے بعد غلام کو، اور کسی ضرورت سے ایک ہی قبر میں چند مردے دفن کریں تو ترتیب عکس کریں، یعنی قبلہ کو اسے رکھیں جو افضل ہے جبکہ سب مرد یا سب عورتیں ہوں، ورنہ قبلہ کی جانب مرد کو رکھیں کہ لڑکے، پھر خنثی، پھر عورت، پھر مراہق کو۔ مسئلہ نمبر 29،
ایک جنازہ کی نماز شروع کی تھی کہ دوسرا آ گیا تو پہلے کی پوری کر لے، اور اگر دوسری تکبیر میں دونوں کی نیت کر لی جب بھی پہلے ہی کی ہوگی، اور اگر صرف دوسرے کی نیت کی تو دوسرے کی ہوگی، اس سے فارغ ہو کر پہلے کی پھر پڑھے۔ مسئلہ نمبر 30، نماز جنازہ میں امام بے وضو ہو گیا اور کسی کو اپنا خلیفہ کیا تو جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 31، میت کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا اور مٹی بھی دے دی گئی تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں جب تک پھٹنے کا گمان نہ ہو، اور مٹی نہ دی گئی ہو تو نکال لیں اور نماز پڑھ کر دفن کریں۔ اور قبر پر نماز پڑھنے میں دونوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ کتنے دن تک، قبر پر نماز پڑھنے میں دنوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ کتنے دن تک پڑھی جائے، کہ یہ موسم اور زمین اور میت کے جسم و مرض کے اختلاف سے مختلف ہے۔ ہر جگہ کا موسم الگ ہوتا ہے، ہر علاقے کی زمین مختلف ہوتی ہے، اور ہر مرد و عورت کے جسم و مرض کے اختلاف ہوتا ہے، تندرست ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو یہ نوعیت مختلف ہے۔ گرمی میں جلد پھٹے گا، اور جاڑے میں سردیوں میں بدیر یا تار زمین ہو یا شور زمین میں جلد خشک، اور غیر شور میں بدیر فربا جسم جلد لاغر دیر میں، یعنی یہ مختلف جگہوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے نوعیت، تو اس اعتبار سے یہ اندازہ لگایا جائے گا۔ گرمی کا موسم ہے تو جلدی دیکھ لیا جائے گا، سردی کا موسم ہے تو زمین بھی ایسی ہے تو دیر سے بھی نہیں پھٹے گی۔ مسئلہ نمبر 32، کنویں میں گر کر مر گیا یا اوس کے اوپر مکان گر پڑا، کنویں میں گر کر مڑا یا اس کے اوپر مکان گر پڑا اور مردہ نکالا نہ جا سکا تو اسی جگہ اس کی نماز پڑھیں، اور دریا میں ڈوب گیا اور نکالا نہ جا سکا تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی، کہ میت کا مصلی کے آگے ہونا معلوم نہیں۔ مسئلہ نمبر 33، مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، خواہ میت مسجد کے اندر ہو یا باہر، سب نمازی مسجد میں ہوں یا بعض، کہ حدیث میں نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ شارع عام رستہ اور دوسرے کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، یعنی جب کہ مالک زمین منع کرتا ہو۔ مسئلہ نمبر 34، جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوا تو اگر جمعہ سے پہلے تجہیز و تکوین ہو سکے تو پہلے ہی کر لیں، اس خیال سے روک رکھنا کہ جمعہ کے بعد مجمع زیادہ ہوگا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 35، نماز مغرب کے وقت جنازہ آیا تو فرض اور سنتیں پڑھ کر نماز جنازہ پڑھیں، یوں ہی کسی اور فرض نماز کے وقت جنازہ آئے تو جماعت تیار ہو تو فرض اور سنت پڑھ کر نماز جنازہ پڑھیں، بشرط یہ کہ نماز جنازہ کی تاخیر میں جسم خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 36، نماز عید کے وقت جنازہ آیا تو پہلے عید کی نماز پڑھیں، پھر جنازہ، پھر خطبہ، اور گہن کی نماز کے وقت آیا تو پہلے جنازہ پھر گہن کی نماز۔ مسئلہ نمبر 37، مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا
یعنی اکثر عیسیٰ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا۔ مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا، یعنی اکثر عیسیٰ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا، تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے، ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ اس کے لیے غسل و کفن بطریق مسنون نہیں، اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ جی، یہاں تک کہ سر جب باہر ہوا تھا اس وقت چیختا تھا، مگر اکثر حصہ نکلنے سے پہلے مر گیا تو نماز نہ پڑھی جائے۔ اکثر کی مقدار یہ ہے کہ سر کی جانب سے ہو تو سینے تک اکثر ہے، اور پاؤں کی جانب سے ہو تو کمر تک اکثر ہے۔ مسئلہ نمبر 38، بچے کی ماں یا جنائی نے زندہ پیدا ہونے کی شہادت دی۔ بچے کی ماں کہتی ہے یا جنائی، وہ دو جدائی ہے، وہ کہتی ہے کہ زندہ پیدا ہوا، تو اس کی نماز پڑھی جائے، مگر وراثت کے بارے میں ان کی گواہی معتبر نہیں، یعنی بچہ اپنے باپ فوت شدہ کا وارث نہیں قرار دیا جائے گا، نہ بچے کی وراثت اس کی ماں ہوگی، نہ بچے کی وارث اس کی ماں ہوگی۔ یہ اس وقت ہے کہ خود باہر نکلا اور کسی نے حاملہ کے شکم پر ضرب لگائی کہ بچہ مرا ہوا باہر نکلا ہو، تو وارث ہوگا اور وارث بنائے گا۔ مسئلہ نمبر 39، زندہ بچہ پیدا ہوا یا مردہ، زندہ بچہ پیدا ہوا یا مردہ، اس کی خلقت تمام ہو یا نہ تمام اعضاء مکمل ہوں یا نہ ہوں، اس کا نام رکھا جائے گا۔ بہرحال ہر حالت میں اس کا نام رکھا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ مسئلہ نمبر 40، کافر کا بچہ دارالحرب میں اپنی ماں یا باپ کے ساتھ یا بعد میں قید کیا گیا، پھر وہ مر گیا، اور اس کے ماں باپ میں سے اب تک کوئی مسلمان نہ ہوا، تو اسے نہ غسل دیں گے نہ کفن، دارالحرب میں ہی مرا ہو یا دارالاسلام میں، خواہ وہ دارالحرب میں مرا ہو یا دارالاسلام میں۔ اور اگر تنہا دارالاسلام میں اسے لائیں، یعنی اس کے ماں باپ میں سے کسی کو قید کر کے نہ لائے ہوں، نہ وہ بطور خود بچے کے لانے سے پہلے ذمہ بن کر آئے، تو اسے غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھی جائے گی، اگر اس نے عاقل ہو کر کفر اختیار نہ کیا۔ مسئلہ نمبر 41، کافر کے بچے کو قید کیا اور ابھی وہ دارالحرب ہی میں تھا کہ اس کا باپ دارالاسلام میں آ کر مسلمان ہو گیا، تو بچہ مسلمان سمجھا جائے گا، یعنی اگرچہ دارالحرب میں مر جائے اسے غسل و کفن دیں گے، اس کی نماز بھی پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 42، بچہ کو ماں باپ کے ساتھ قید کر لائے، بچے کو ماں باپ کے ساتھ قید کر لائے اور ان میں سے کوئی مسلمان ہو گیا، تو وہ بچہ سمجھوال تھا، خود مسلمان ہو گیا، تو ان دونوں صورتوں میں وہ مسلمان سمجھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 43، کافر کے بچہ کو ماں باپ کے ساتھ قید کیا مگر وہ دونوں وہی ہیں، کافر کے بچے کو ماں باپ کے ساتھ قید کیا مگر وہ دونوں وہیں دارالحرب میں مر گئے، تو اب مسلمان سمجھا جائے۔ مجنون بالغ قید کیا گیا تو اس کا حکم وہی ہے جو بچے کا ہے۔ مسئلہ نمبر 44، مسلمان کا بچہ کافرہ سے پیدا ہوا اور وہ اس کی منکوحہ نہ تھی، یعنی وہ بچہ زنا کا ہے، تو اس کی نماز پڑھی جائے گی۔ قبر و دفن کا بیان۔
مسئلہ نمبر 1، میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں، یہ جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، جس جگہ انتقال ہوا اسی جگہ دفن نہ کریں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے لیے خاص ہے، بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ مقصد یہ کہ اس کے لیے کوئی خاص مدفن نہ بنایا جائے، میت بالغ ہو یا نابالغ۔ مسئلہ نمبر 3، قبر کی لمبائی میت کے قد برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کی۔ قبر کی جو لمبائی ہے میت کے قد برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کی، اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی، اور بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی قد برابر ہو اور متوسط درجہ یہ کہ سینے تک ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لحد یا صندوق اتنا ہو، یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو، نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، قبر 2 قسم کی ہے، لحد کہ قبر کھود کر اس میں قبلہ کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ کھود دیں، اور صندوق وہ جو پاک و ہند میں عموماً رائج ہے۔ لحد سنت ہے، اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں، یعنی لحد ہی بنائیں، اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا جائز نہیں کہ یہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، تابوت کہ میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کریں، یہ مکروہ ہے، مگر جب ضرورت ہو، مثلا زمین بہت تر ہے تو حرج نہیں، اور اس صورت میں تابوت کے مصارف اس میں سے لیے جائیں جو میت نے مال چھوڑا ہے، جو میت کا ترکہ ہے اس میں سے یہ تابوت کے مصارف اخراجات لیے جائیں۔ مسئلہ نمبر 7، اگر تابوت میں رکھ کر دفن کریں تو سنت یہ ہے کہ اس میں مٹی بچھا دیں اور داہنے بائیں خام کچی اینٹیں لگا دیں اور اوپر کہگل کیا ہوتا ہے، یعنی مٹی کی لپائی کر دیں، لیپ دیں، مٹی گارا لیپ دیں۔ غرض یہ کہ اندر کا حصہ مثل لحد کے ہو جائے، اور لوہے کا تابوت مکروہ ہے، اور قبر کی زمین نم ہو تو دھول بچھا دینا سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 8، قبر کے اس حصے میں میت کے جسم سے قریب ہے، قبر کے اس حصے میں کہ جو میت کے جسم سے قریب ہے پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے، کہ اینٹ آگ سے پکتی ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو آگ کے اثر سے بچائے۔ مسئلہ نمبر 8، قبر کے اس حصے میں کہ میت کے جسم سے قریب ہے پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 9، قبر میں اترنے والے 2-3 جو مناسب ہوں، کوئی تعداد اس میں خاص نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ کبھی نیک و امین ہوں کہ کوئی بات نامناسب دیکھیں تو لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔ مسئلہ نمبر 10، جنازہ قبر سے قبلہ کی جانب رکھنا مستحب ہے کہ مردہ قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے، کیوں نہیں کہ قبر کی پانتی رکھیں اور سر کی جانب سے قبر میں لائیں۔ مسئلہ نمبر 11، عورت کا جنازہ اتارنے والے محارم ہوں، یہ نہ ہوں تو دیگر رشتے والے بھی، یہ بھی نہ ہوں تو پرہیزگار اجنبی کے اتارنے میں مضائقہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 12،
میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. اور ایک روایت میں ہے بسم اللہ کے بعد وفی سبیل اللہ بھی آیا ہے. نمبر 13، میت کو دائیں طرف کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلہ کو کریں. اگر قبلہ کی طرف منہ کرنا بھول گئے، تختہ لگانے کے بعد یاد آیا تو تختہ ہٹا کر قبلہ رو کر دیں، اور مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو نہیں. یوں ہی اگر بائیں کروٹ پر رکھا یا جدھر سرہانا ہونا چاہیے ادھر پاؤں کیے تو اگر مٹی دینے سے پہلے یاد آیا ٹھیک کر دیں ورنہ نہیں. مسئلہ نمبر 14، قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں، اور نہ کھولی تو بھی حرج نہیں. نمبر 15، قبر میں رکھنے کے بعد لحد کو کچی اینٹوں سے بند کریں، اور زمین نرم ہو تو تختہ لگانا بھی جائز ہے. تختوں کے درمیان جھری رہ گئی تو اسے ڈھیلے وغیرہ سے بند کر دیں. صندوق کا بھی یہی حکم ہے. مسئلہ نمبر 16، عورت کا جنازہ ہو تو قبر میں اتارنے سے تختہ لگانے تک قبر کو کپڑے وغیرہ سے چھپائے رکھیں. مرد کی قبر کو دفن کرتے وقت نہ چھپائیں، البتہ اگر منہ وغیرہ کوئی عذر ہو تو چھپانا جائز ہے. عورت کا جنازہ بھی ڈھکا رہے. مسئلہ نمبر 17، تختہ لگانے کے بعد مٹی دی جائے. مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں. پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار وفیہا نعیدکم، تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یا پہلی بار اللہم جاف الارض عن جنبہ، دوسری بار اللہم افتح ابواب السماء لروحہ، تیسری بار اللہم زوجہ من حور العین. اور میت عورت ہو تو تیسری بار یہ کہیں اللہم ادخلھا الجنۃ برحمتک. باقی مٹی ہاتھ یا کھرپی یا پھوڑے وغیرہ جس چیز سے ممکن ہو قبر میں ڈالیں، اور جتنی مٹی قبر سے نکلی اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے. مسئلہ نمبر 18، ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھو ڈالیں، اختیار ہے. قبر چکھنٹی نہ بنائیں 4 کونوں والی، بلکہ اس میں ڈھال رکھیں جیسے اونٹ کا کوہان، اور اس پر پانی چھڑکنے میں حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے. اور قبر ایک بالش اونچی ہو یا کچھ خفیف زیادہ، تھوڑی سی زیادہ. مسئلہ نمبر 20، جہاز پر انتقال ہوا اور کنارہ قریب نہ ہو تو غسل و کفن دے کر نماز پڑھ کر سمندر میں ڈبو دیں. میت اگر جہاز پر ہو، یعنی جہاز پر انتقال ہو گیا ہو، کنارہ دور ہے قریب نہیں ہے، تو جہاز کے اندر ہی غسل و کفن دے کر نماز پڑھ کر میت کو سمندر میں ڈبو دیں. مسئلہ نمبر 21، علماء و سادات کی قبور پر قبہ وغیرہ بنانے میں حرج نہیں. علماء و سادات کرام کی قبروں پر قبہ وغیرہ بنانے میں حرج نہیں، اور قبر کو پختہ نہ کیا جائے، یعنی اندر سے پختہ نہ کی جائے، اور اگر اندر خام ہو، کچی ہو، اوپر سے پختہ ہو تو حرج نہیں. مسئلہ نمبر 22، اگر ضرورت ہو تو قبر پر نشان کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں،
مگر ایسی جگہ نہ لکھیں کہ بے ادبی ہو، ایسے مقبرہ میں دفن کرنا بہتر ہے جہاں صالحین کی قبریں ہوں۔ نمبر 23، مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورۃ بقرہ کا اول و آخر پڑھیں۔ سرحانے الف لام میم سے مفلحون تک اور پانتی آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 24، دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے کہ ان کے رہنے سے میت کو انس ہوگا اور نکیرین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی، اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا و استغفار کریں اور یہ دعا کریں کہ سوال نکیرین کے جواب میں ثابت قدمی رہے۔ مسئلہ نمبر 25، ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا، ایک قبر میں ایک میت سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں، اور ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں، مگر دو میتوں کے درمیان مٹی وغیرہ سے آڑ کر دیں، اور کون آگے ہو کون پیچھے ہو یہ ہم نے پہلے آپ کو واضح کر دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 26، جس شہر یا گاؤں وغیرہ میں انتقال ہوا وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے، اگرچہ یہ وہاں رہتا نہ ہو، بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والوں کے قبرستان میں دفن کریں، اور 2-1 میل باہر لے جانے میں حرج نہیں کہ شہر کے قبرستان اکثر اتنے فاصلے پر ہوتے ہیں، اور اگر دوسرے شہر کو اس کی لاش اٹھا لے جائیں تو اکثر علماء نے منع فرمایا اور یہی صحیح ہے۔ یہ صورت میں ہے کہ دفن سے پہلے لے جانا چاہیں اور دفن کے بعد تو مطلقاً منتقل کرنا ممنوع ہے، سوائے بعض صورتوں کے جو مذکور ہو گئیں جو آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اور یہ جو بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ زمین کو سپرد کرتے ہیں امانتاً، پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرتے ہیں، یہ جائز نہیں اور یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ مسئلہ نمبر 27، دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مالک، دوسرے کی زمین میں بلا اجازت مالک دفن کر دیا تو مالک کو اختیار ہے، خواہ اولیاء میت سے کہے اپنا مردہ نکال لو یا زمین برابر کر کے اس میں کھیتی کرے۔ یوں ہی اگر وہ زمین شفعے میں لی گئی ہو، اگر وہ زمین شفعہ میں لی گئی یا غصب کیے ہوئے کپڑے کا کفن دیا تو مالک مردے کو نکلوا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 28، وقفی قبرستان میں کسی نے قبر تیار کرائی، وقفی یعنی جو قبرستان وقف کیا گیا ہو، وقفی قبرستان میں کسی نے قبر تیار کرائی، اس میں دوسرے لوگ اپنا مردہ دفن کرنا چاہتے ہیں اور قبرستان میں جگہ ہے اور بھی جگہ ہے تو مکروہ ہے، اور اگر دفن کر دیا تو قبر کھودوانے والا مردے کو نہیں نکلوا سکتا، اگر دفن کر دیا تو قبر کھدوانے والا مردے کو نہیں نکلوا سکتا، جو خرچہ ہو وہ لے لے۔ مسئلہ نمبر 29، عورت کو کسی وارث نے زیور سمیت دفن کر دیا اور بعض ورثاء موجود نہ تھے، ان ورثاء کو قبر کھودنے کی اجازت ہے۔ کسی کا کچھ مال قبر میں گر گیا، مٹی دینے کے بعد یاد آیا تو قبر کھود کر نکال سکتے ہیں، اگرچہ وہ ایک ہی درہم ہو۔ مسئلہ نمبر 30، اپنے لیے کفن تیار رکھے تو حرج نہیں، اپنے لیے کفن تیار رکھے تو حرج نہیں، اور قبر کھدوا رکھنا بے معنی ہے، قبر کھدوا کے رکھنا یہ فضول بے معنی ہے،
کیا معلوم کہاں مرے گا۔ مسئلہ نمبر 31، قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پاخانہ پیشاب کرنا حرام ہے۔ قبرستان میں جو نیا رستہ نکالا گیا اس سے گزرنا جائز نہیں، خواہ نیا ہونا اسے معلوم ہو یا اس کا گمان ہو۔